کہ جن لوگوں کو اللہ نے سونا اور چاندی اور مال دیا اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو قیامت کے دن وہ جو مال ہے وہ جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے ماتھے پر، ان کے پہلوں پر، ان کے جسموں پر لگایا جائے گا، یعنی انہیں داغا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ مال ان کے گلے میں توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں آپ نے اکثر یہ آیات پڑھی ہوں گی، پڑھتے ہوں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ 30 سے زائد بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تقریباً 32 بار پورے قرآن میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب کلمہ جو ہے یہ تو ہر مسلمان ظاہر ہے، اس کا یہ زیور ہے، پڑھے گا۔ نماز یہ بھی ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ روزہ یہ بھی ہر عاقل و بالغ، امیر و غریب سب پر فرض ہے۔ حج صاحب نصاب پر فرض ہے، یعنی حج اس شخص پر فرض ہوگا جس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو کہ اس کی ضروریات کی ساری چیزیں بھی گھر کی موجود ہیں، اسے کوئی ضروری چیز درکار نہیں جو لے۔ اب اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ یہاں سے جا کر مکہ شریف حج کر کے واپس آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ حج فرض ہے۔ اتنا پیسہ ہے تو سب سے پہلے فوراً کیا کرے؟ حج کا جب موسم آئے تو حج کرے۔ بالفرض حج کے دن آئے، اس دن اس کے پاس پیسے نہیں رہے تو اب اس پہ حج فرض نہیں، لیکن اتنا پیسہ جمع ہے، حج کرے۔ اس میں بھی حج کے بارے میں بھی بہت بڑی وعید، عذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنایا گیا کہ جو شخص حج فرض ہو جائے حج ادا نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ انہیں سرکار نے یہ بتا دیا، اب اس نے حج کیا نہیں، اس کے پیسے اتنے پاس رقم تھی، اب وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر، اللہ سے اسے کوئی سروکار نہیں، چونکہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو یہ علم دین سیکھنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا بزرگ جوان جتنے بیٹھے ہیں بڑی توجہ حاضر رکھ کے سنیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا۔ زکوٰۃ ہے ایسا مال جو مال نامی ہو، یعنی بڑھتا ہو، حکمن ہو یا مانن ہو۔ جیسے سونا چاندی ہے نا، تو اس کی قیمت بڑھتی گھٹتی ہے۔ اور مال نامی دوسرا کون سا ہے؟ جیسے کسی کے پاس مال تجارت ہوتا ہے تو بڑھتا رہتا ہے۔ ایک دکان ہے، اس میں اگر 2 لاکھ کا سامان ہے تو 3-4 لاکھ کا بھی بڑھا سکتا ہے وہ۔ یا آپ یوں سمجھ لیں اس کی کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس میں مال بڑھے گا، یا اس کی کہیں جاب لگی ہے، اس کی 1,80,000 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ بھی بڑھتی رہے گی۔ باقی جو معاملات ہیں، مکان کرائے پہ لگائے ہیں، وہ بڑھتے رہیں گے۔ یہ مال نامی بڑھنے والا مال ہے۔ ایسے ہی جانوروں میں ہے کہ ان میں اضافہ ہو۔ تو یہاں پر یہ سب سے پہلے اصول زکوٰۃ کا بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ہے صاحب نصاب پر فرض، اور اس میں ایک اور اس میں بہت بڑی خاص باریک بات یہ ہے کہ صاحب نصاب وہ شخص ہوگا جس کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا موجود ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولہ چاندی نہیں ہے، اس کے پاس صرف پیسے ہیں، لیکن وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گئے، حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے، گھر کے لیے کھانے پینے کا راشن بھی لے آیا، بچوں کی فیس بھی دے دی،
اگر کرایہ دیتا ہے تو وہ بھی دے دیا، سارے اپنی حاجات کے کام کر کے فارغ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اس کے پاس رقم بچی ہے، جس دن وہ حساب لگائے گا کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اب اس دن کو لکھ لے اپنے پاس۔ اور یہ لکھنا اسلامی مہینے سے شمار ہوگا، انگریزی سے نہیں، جنوری فروری مارچ سے نہیں، بلکہ جیسے محرم، ربیع الاول، رمضان، اس طرح سے شمار ہوگا۔ یہ بڑے باریک مسئلے ہیں اور یہ سیکھنا فرض ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، آپ کل قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ورنہ ہم زکوٰۃ دیتے، اس کا ڈبل سزا دی جائے گی۔ تمام علماء کرام نے، فقہاء نے یہ لکھا ہوا ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال، اتنی دولت ہے، سونا یا چاندی ہے یا پیسے ہیں، تو پھر آپ نے اس علم کو سیکھا کیوں نہیں؟ جس طرح آپ وضو کر کے آئے نا سارے، تو آپ بجائے پہلے ہاتھ دھونے کے پاؤں دھونا شروع کر دیں، وضو درست ہوگا، چونکہ آپ نے پہلے سیکھا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، چونکہ وہاں پہ نماز فرض ہو چکی ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسے عربی اس طرح میں کہتے ہیں حولان حول، پورے سال کا گزرنا، یعنی یہ دیکھا جائے گا، توجہ فرمائیں گے آپ، کہ اسلامی سال کی ایک تاریخ جس دن آپ صاحب نصاب بنے، میں مثال دیتا ہوں، 1 رمضان تھا، دن 12 بجے کا ٹائم تھا، یا 5 رمضان تھا، 10 رمضان تھا، 10 محرم تھا، 10 ربیع الاول تھا، 15 ربیع الاول تھا، آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس اتنا 7.5 تولہ سونا ہے، صرف سونا، پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں۔ اب آپ صاحب نصاب ہیں، یہ مسئلہ بھی ضروری یاد رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں گے اس سونے سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، اور چاندی 52 تولہ موجود ہے، اب بھی آپ کیا ہے صاحب نصاب زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس سونا بھی نہیں، یہ مسئلہ، اور چاندی بھی نہیں، دونوں چیزیں نہیں، صرف پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسے جمع کر کے آپ اس کی قیمت لگوائیں گے، مارکیٹ میں ریٹ پوچھیں گے جو اس وقت چاندی کا ہے، اگر 52 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ آپ کی رقم بن گئی، اس سے بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے 3 چیزیں یاد رکھیں الگ الگ۔ اگر صرف کسی کے پاس چاندی ہے، نہ سونا ہے نہ پیسے ہیں، اور 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں، لیکن صرف 52 تولے چاندی ہے، تو اب وہ بندہ صاحب نصاب ہے، 40واں حصہ اپنے مال کا ادا کرے گا زکوٰۃ۔ 1 لاکھ پہ 2.5% کتنی بنے گی؟ 40%، 2500 روپے، 2500 روپے 1 لاکھ پہ، اور 2 لاکھ پر 5000 ہو گیا، ایسے ہی آگے چلتے جائیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی نہیں، صرف سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، مرد کی ملکیت ہے، تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر بیوی کو زیور دیا ہوا ہے، مرد کی ملکیت نہیں، بیوی کے پاس ہے، اب بیوی پر اس کا زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف پیسے ہیں، آپ ان پیسوں کو جمع کر کے دیکھے گا کہ کیا 52 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس وہ رقم موجود ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایسا کوئی شخص حال میں بیٹھا ہے کہ وہ دیکھتا ہے بچوں کی فیس بھی ادا ہو گئی، گھر کا سامان بھی آ گیا، عید کے لیے یا ویسے ہم روٹین میں کپڑے لینے تھے وہ بھی لے لیے، کسی کا قرض آپ نے دینا ہے وہ بھی ادا کر لیں، کیونکہ اگر کسی نے قرض دینا ہے اتنا کہ وہ قرض دیتا ہے، تو اب 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر قیمت نہیں بنتی، تو یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ قرض اس میں سے نکالے، سب کچھ نکال دیا، سب کچھ آپ نے اپنے گھر کا جو سامان تھا، ضروریات کا، وہ لے لیا۔ اب آپ کے پاس بینک میں پیسہ ہے، جیب میں ہے، بکسے میں ہے، یا کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے کہ جو 15 دن، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد ملنے والا ہے، اس ساری رقم کو جمع کریں گے۔ اب ہے کیا؟ نہ آپ کے پاس سونا ہے،
چونکہ اگر ہے تو وہ بیوی کے آپ نے حوالے کر دیا، ملے کر دیا، نہ آپ کے پاس چاندی ہے، صرف پیسے ہیں یا مال تجارت ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ بیچنے کے لیے پراپرٹی، ایسے مکان جو آپ نے خرید و فروخت کے لیے لیتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ایسے مکان جو آپ نے لیے ہوئے ہیں، آپ کا ذاتی مکان ہے لیکن وہ آپ کا مکان بنا کر لے کر آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی اس کی قیمت پر، لیکن اس سے جو مہینے کے بعد کرایہ آئے گا وہ کرایہ آپ اپنی اس رقم میں جو آپ کی جیب میں ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، اس میں جمع کریں گے۔ سمجھ رہے بات؟ وہ رقم جمع کر کے اب آپ دیکھیں گے کہ کیا 52 تولہ چاندی کا ریٹ اس وقت مارکیٹ میں 70,000 ہے، 80 ہے، 75 ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا میرے پاس اتنی رقم بچ گئی؟ آپ نے جب دیکھا کہ ہاں 52 تولے چاندی کے برابر جتنا 52 تولہ چاندی کی قیمت بنتی تھی، جتنے کی 52 تولہ چاندی آتی تھی وہ رقم میرے پاس موجود ہے، تو اب وہ بندہ اس سے 40واں حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دے۔ اور زکوٰۃ کس کو دے گا؟ فقیر کو، ایسے مستحق کو، مسکین کو، غریب و نادار کو جو خود صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو زکوٰۃ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کسی کو کیسے پکڑا دیے مہینہ پہلے، آج آپ کہہ دی 10 رمضان کو میں زکوٰۃ دیتا تھا، وہ پیسہ زکوٰۃ میں چلا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ نیت کریں، جب بھی نیت جو آپ کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے کہ اگر زکوٰۃ ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو شاید اس کی عزت نفس مجروح ہو، ہاں یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ادارے میں دیتے ہیں، کسی ایسی تنظیم میں، غریبوں ناتاروں یتیموں میں، اس لیے کہ اس لوگوں کی رغبت اس طرف بڑھے گی۔ بعض لوگ اس میں بھی کہتے ہیں جو فلاں لوگ اعلان کرواتے ہیں کسی چیز کا یا چندہ، یہ بھی قرآن کی آیات ہے، سرًا و علانیہ جہرًا، یہ آپ اعلانیہ دیں تب بھی جائز ہے، چاہے 50 روپے ہیں یا 50 لاکھ ہے، آپ چھپا کر کے دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اگر آپ کی نیت یہاں مسجد میں یہ ہے کہ میں اٹھ کر چندہ دوں گا تو لوگوں کی رغبت بڑھے گی، وہ بھی دیں گے، بالکل قرآن نے اس کو جائز قرار دیا۔ اور قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم اعلانیہ بھی دے سکتے ہو اور چھپا کر بھی دے سکتے ہو۔ اسی طرح لیکن اس میں نیت آپ کی ہوگی، اور نیت پہ کوئی دوسرا بندہ اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر میں یہاں خطیب ہوں، میں کوئی ایسا شخص ہے یہاں سے اٹھ کر وہ کہتا ہے 1000 روپیہ میری طرف سے مسجد میں دیں، میرا نام ساجد ہے، حامد ہے، زید ہے، بکر ہے، میرے لیے دعا کریں، تو مجھے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ظن المؤمنین خیرا، یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، چونکہ دلوں کا بھید صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو یہ مسئلہ سارے یاد رکھیں۔ اب ہولانے ہول اسے کہتے ہیں کہ پورا سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر سارے مسئلہ، آخری مسئلہ ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ آپ حساب کریں گے اپنے مال کا کہ میں صاحب نصاب کب سے بنا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ 5 رمضان، 10 یا 15 رمضان آپ نے دیکھا کہ آج میرے پاس 10 رمضان دن 10 بجے 12 بجے اتنا مال آ گیا جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی ہے، تو میں صاحب نصاب ہوں۔ اب یہ کون سی تاریخ ہے؟ 10، بولے کون سی ہے؟ 10 رمضان۔ اب ہولانے ہول کہتے ہیں پورا سال گزرے، اب 10 رمضان اس میں آپ صاحب نصاب بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب زکوٰۃ ہم کب دیں گے؟ اگلے سال اسی 10 رمضان کو دن 10 یا 12 بجے کا جو ٹائم ہے اس پہ آپ چیک کریں گے کہ کیا اب بھی آپ صاحب نصاب ہیں 1 سال گزرنے کے بعد۔ اگر تو سال کے دوران ایسا ہوا کہ آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا، پھر جب روپیہ بیچ میں ختم ہو گیا اس کے بعد دوبارہ جہاں سے آپ کے پاس صاحب نصاب آپ بنیں گے اتنا پیسہ آئے گا، وہاں سے زکوٰۃ کا وہ پیسہ وہ گنتی آپ شروع کریں گے۔ لیکن اگر پیسہ سارا ضیاع نہیں ہوا، تھوڑا بہت رہا،
لیکن یہاں ایک ضروری مسئلہ یہ ہے، آپ سب حضرات اسے بڑی توجہ سے سنیں کہ اگر اس سال کے دوران اس کا مال بڑھتا رہا اور گھٹتا رہا یا کم ہوتا رہا، لیکن وہی 10 رمضان اگلے سال آیا، دن 10 یا 12 بجے آپ کاغذ پہ لکھے وہی تاریخ وہی ٹائم کہ اس دن میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں 52 تولے 53 تولے چاندی کے برابر میرے پاس نصاب تھا، اپنا قرض ادا کرنے کے بعد، بیوی بچوں کے لیے سودا سلف لانے کے بعد، اپنے لیے جو ضرورت کی چیز تھی، بچوں کی فیس دینے کی، جو کچھ بھی کرنا تھا وہ سب کچھ لانے خریدنے کے بعد 10 رمضان کو میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، تو اب آپ اگلے سال 10 رمضان اسی دن اسی وقت جا کر دیکھیں گے اپنی ڈائری پر کہ آپ نے صاحب نصاب ہو۔ بیچ میں بے شک آپ کے پاس مال کم ہوتا رہا یا بڑھتا رہا، اس سے شریعت کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اسی ڈیٹ پر 1 سال کے بعد جب آپ صاحب نصاب ہوں گے تو اب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن بالفرض آپ 10 رمضان کو صاحب نصاب بنے تھے، آپ نے ڈائری پہ لکھ لیا، اگلا سال 10 رمضان دن 10 بجے کا ٹائم آیا، آپ نے دیکھا کہ میرے پاس جو قیمت ہے سارا کرایہ خرچ کر کے، کسی کا آپ نے علاج کروانا تھا وہ کر کے، میرے پاس تو رقم اتنی بنتی ہے 10 20 30 40 تولے یا 50 تولہ چاندی کے برابر، 52 تک نہیں ہے، اب آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ 40واں حصہ اس کا دینا یہ فرض ہے، ضروری ہے 40واں حصہ جو آپ کے پاس مال بچے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو لیکن وہ 7.5 تولے ہوگا تب وہ صاحب نصاب ہوگا، چاندی بھی نہ ہو اور 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا بھی ہے اور تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، اب وہ دونوں چیزوں کو ملائے گا، ملا کر اگر قیمت 52 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے پھر بھی وہ 40واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن کسی کے پاس سونا نہیں صرف چاندی ہے اور پیسے ہیں، اب ان دونوں کو ملائے گا۔ بالفرض کسی کے پاس تھوڑی تھوڑی چیز، تینوں چیزیں موجود ہیں اور مال تجارت بھی موجود ہے، اب وہ سونا بھی بیچ میں اکاؤنٹ کرے اور چاندی بھی شمار کرے، اور جو مال تجارت دکان ہے یا خریدنے کے لیے پلاٹ اور مکان لیتا ہے یا گاڑیاں خریدنے کے لیے لیتا ہے، ان کو بھی قیمت بیچ میں شامل کرے۔ یہ ساری چیزیں، اور جو بینک میں جیب میں پیسہ ہے اپنا ہے اس کو بھی شامل کرے، یہ ساری چیزوں کی رقم اکٹھی کرے۔ اگر اب صاحب نصاب ہے تو ان سب میں سے 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کا موضوع ایسا ہے کہ یہ آج میں پورا نہیں کر سکا، بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، اور وہ کب بیان ہوگی؟ صبح کے درس میں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح زکوٰۃ آپ اپنے وبذی القربہ قریب کے رشتہ داروں کو دیں، چونکہ آپ کے سامنے گھڑی ہے، ہمارا فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، پھر کل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، اور اس میں جو باریک مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی صبح کے درس میں دیے جائیں گے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے بعد زکوٰۃ ہے، وہاں کوئی بیوہ یتیم غریب ہے اس کو زکوٰۃ دیں، چونکہ پڑوسیوں کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ کہا یا رسول اللہ پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے لیکن وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، صدقے کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں، وہ مسلمانوں کے دل دکھاتی ہے، میرے تمہارے نبی نے فتویٰ دیا، کہا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے جو نماز تو پڑھتی ہے لیکن اتنے صدقے نوافل تسبیح نہیں پڑھتی، اس کی زبان بڑی اچھی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسلمان ہو، یہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے میں اور آپ مسلمان بنے ہیں، وہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کسی کو کوئی گالی دیتا ہے، عزت پہ حملہ کرتا ہے، پڑوسیوں کو دکھاتا ہے، علماء اور والدین کی توہین کرتا ہے، ایسا
شخص فاسق ہے، بدکار ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ مجھے بھی سفید کفن میں لپیٹ کر جیسے میرے آبا و اجداد کو ڈال دیا گیا قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، مجھے اللہ سے پکی توبہ کرنی چاہیے۔ بڑی طاقت والا ہے میرے اللہ، سب طاقتیں اسی کی ہے، سب اتھارٹیاں اس کی ہیں، زمین و آسمان اس کے ہیں۔ اس اللہ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں بیڑا پار فرما دے گا۔ صفوں کو درست فرما